अर्ली वार्निंग सिस्टम ये है क्या, किस तरह से काम करता है, हम इससे क्या फायदे क्या हासिल कर सकते हैं? जो नियर बाई हमारा मेन सेंसर लिंक है उसको सिग्नल देगा, वहाँ से वो सिग्नल सैटेलाइट को जाएगा और सैटेलाइट जो है आगे ऐप के थ्रू जो स्मार्टफोन्स में होती हैं उसके जरिए पब्लिक को अलर्ट जारी करेगा। लेकिन जब हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम लग जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो इंडिया हमें वार्निंग दे या ना दे, हमें पता चलेगा कि उनके डैम्स फुल हैं, एक डिज़ास्टर जो है वो आना चाह रहा है। तो अब अवाम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं हम ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। और लोगों की ऐप में जब वो इन्फॉर्मेशन आए तो वो फ़ौरन उसको सुन के रिस्पॉन्ड भी करें। तो जब इनको हम लगाएंगे, इनको हम लगाने जा रहे हैं, कुछ लग गए हैं, कुछ लग रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम सुनते हैं कि जी लैंड स्लाइड होने वाली है। अब लैंड स्लाइड कोई 2 मिनट में नहीं होती। इस सिस्टम का ताल्लुक फ्लैश फ्लड से भी है जो आजकल बड़े फ्रीक्वेंट है, आपने देखा आए दिन कहीं ना कहीं पे। इस सिस्टम का ताल्लुक क्लाउड बर्स्ट से भी है, इस ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से भी है। 300 बंदे इमीडिएटली इवैक्यूएट किए गए जीबी गवर्नमेंट की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम अगर बात करें साइंस की या स्पेसिस की और डिफरेंट अगर इश्यूज़ पर बात करें तो हर जगह पे टेक्नोलॉजी बड़ी जो है वो जदीद हो चुकी है। हमारे प्रोफेसर्स जो हैं वो इसको लेकर, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक ऐसा ही जो सिस्टम मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी, प्रोफेसर भी, जो कि बड़ा एक काबिल तहसीन अमल है। अर्ली वार्निंग सिस्टम ये है क्या, किस तरह से काम करता है, कितनी मेहनत है और हम इससे क्या फ़ायदे क्या हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। एक बार फिर से मैं आपके पास हाज़िर हुआ। डॉक्टर साहब, अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात आपने लास्ट टाइम मुझे बताई थी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो हमें काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ भी देगा। रिलीफ से मुराद की इन्फॉर्मेशन पहले पहुँचेगी, पहले लोगों को वार्न किया जाएगा। ये काम किस तरह से करेगा, साइंस के साथ, स्पेसिस के साथ, इसका स्पेस के साथ क्या जो है वो लिंकअप है? देखिए, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट और थीम को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम भी किसी भी मुल्क में इंस्टॉल कर दें किसी भी तरह से इफ़ेक्टिवली, वो उस वक़्त तक सूदमंद नहीं हो सकता जब तक आप हमारी जो नॉर्मल आवाम है उसकी एजुकेशन नहीं करेंगे, उसको इसके बारे में बताएंगे नहीं। अब देखें ना, सिस्टम ने बता दिया कि यहाँ पे एक डिज़ास्टर जो है वो आना चाह रहा है या आया ही चाहता है, तो अब अवाम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं हम ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, तो फिर उसका कोई हल नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बुनियादी तौर पे 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जितने भी हमारे इदारे हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, उनको चाहिए कि अपनी अपनी मिनिस्ट्री में और अपने अपने यूनिट्स में, जो कि फील्ड में भी हैं और ऑफिस में भी बैठे हैं, उनको इंटीग्रेट करें। तमाम डेटाबेस को इतना परफेक्ट बनाएं, इतना उसको इफ़ेक्टिव बनाएं कि जब उस डेटाबेस को हम सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि सैटेलाइट का काम ये है कि कम्युनिकेशन भी करे ग्राउंड स्टेशन से और उसके बाद उस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन जो है वो आम पब्लिक तक कन्वे करे और लोगों की ऐप में जब वो इंफॉर्मेशन आए तो वो फ़ौरन उसको सुन के रिस्पॉन्ड भी करें। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है टेक्नोलॉजी। ग्राउंड सिस्टम डेवलप हो गया, सैटेलाइट सिस्टम पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इन बिटवीन हमारा कनेक्शन है वो है हमारे सेंसर्स, वो है हमारा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, वो हमारे हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो जब इनको हम लगाएंगे, इनको हम लगाने जा रहे हैं, कुछ लग गए हैं, कुछ लग रहे हैं, तो जब ये सिस्टम पूरी तरह से इंटीग्रेट होगा तो ये पहले इसकी टेस्ट होगी किसी भी डिज़ास्टर के लिए। अगर वो टेस्ट 100% नहीं तो 90% भी आपको आउटपुट दे जाता है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम काफ़ी हद तक काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम सुनते हैं कि जी लैंड स्लाइड होने वाली है। अब लैंड स्लाइड कोई 2 मिनट में नहीं होती। लैंड स्लाइड जिस एरिया में होती है, बारिश होती है, बारिश से पानी की सैचुरेशन होती है, वो जितना भी पहाड़ है जो डाउन स्लोप है, रोड की तरफ है या दरिया की तरफ है, वो हैवी हो जाता है। और वो जनाब एक जैसे कोई चीज़ चींटी की तरह एक चीज़ रेंग रही है ना, वो भी पहाड़ भी थोड़ा सा सरकना शुरू कर, जैसे हम कहते हैं क्रीपिंग का वर्ड है कि माउंटेन जो है वो क्रीप कर रहा है, सरक रहा है। अच्छा, जैसे अब उसके ऊपर एक कंज्यूमेबल सेंसर है जिसका काम है कि वो 1 टाइम सेंसर है, और उसके साथ ही जो नियर बाई माउंटेन्स हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होती हिस्ट्री में,
ہارڈ راکس ہیں وہاں پہ آپ کا مین سینسر لگا ہوگا. جیسے ہی وہ لینڈ میس کریپ کرے گا تو ہمیں ایک بیپ کی آواز آئے گی. اگر وہ سلو کریپنگ ہے تو سلو بیپ آئے گی, اگر وہ زیادہ سپیڈ سے کرے گی تو زیادہ سپیڈ سے آواز آئے گی. اور وہ جو نیئر بائی ہمارا مین سینسر لنک ہے اس کو سگنل دے گا, وہاں سے وہ سگنل سیٹلائٹ کو جائے گا, اور سیٹلائٹ جو ہے آگے ایپ کے تھرو جو اسمارٹ فونز میں ہوتی ہیں اس کے ذریعے پبلک کو الرٹ جاری کرے گا کہ بھئی اس کوارڈینیٹ پہ, اس محلے وقوع پہ, اس جگہ پہ روڈ سے اتنے کلومیٹر, دریا سے اتنے کلومیٹر, ولیج سے اتنے کلومیٹر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں ویدر کو, ویدر کے حوالے سے بھی ہمیں وارننگ جاری کی جاتی ہیں. پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ بارش ہے یا طوفانی بارش ہے یا ہوائیں ہیں. یہ سسٹم اس کے ساتھ ملے گا یا یہ ایک بالکل الگ سے کام کرے گا, ایک الگ سے یہ جس طرح بالکل الگ ڈومین میں چلا جائے گا؟ دیکھیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ تھا کہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, اس میں صرف لینڈ سلائڈ نہیں, وہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو. اس سسٹم کا تعلق فلیش فلڈ سے بھی ہے جو آج کل بڑے فریکوینٹ ہے, آپ نے دیکھا آئے دن کہیں نہ کہیں پہ. اس سسٹم کا تعلق کلاؤڈ برسٹ سے بھی ہے, اس تعلق کلائمیٹ چینج سے بھی ہے, ارتھ کویک سے بھی ہے, لینڈ سلائڈ سے بھی. ابھی دیکھیں 2 دن پہلے غزر میں ایک چرواہے نے دیکھا کہ بھئی ایک گلیشیئر گرا ہے. اب وہ جب گلیشیئر گرا تو وہ میلٹ ہو کے ایک بہت بڑی لیک بن گیا. اب اس آرٹیفیشل لیک نے نیچے ڈاؤن سٹریم آنا ہے, تو اس نے آ کے نیچے گاؤں میں وارننگ دے دی کہ جی یہ لیک بن گئی ہے اور کسی وقت بھی یہاں پہ فلڈنگ ہو سکتی ہے. 300 بندے امیجیٹلی ایویکویٹ کیے گئے جی بی گورنمنٹ کی وجہ سے, اور وہ جب ایویکویشن کے دوران ہی وہ لیک نیچے آئی اور آنن فانن اس نے پورے گاؤں کا صفایا کر دیا. تو اب دیکھیں یہ ایک ہیومن ارلی وارننگ تھی, لیکن اگر اس گلیشیئر کے اوپر سینسر لگا ہوتا اور چرواہا دیکھتا یا نہ دیکھتا تو ہمیں تو سگنل آیا تھا کہ وہ گلیشیئر گر گیا ہے. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا, جب گلیشیئر گر کے نیچے آتا ہے, نیچے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, وہ میلٹ ہوتا ہے, لیک بنتی ہے, لیک سے فلڈنگ ہوتی ہے. تو 300 بندوں کی جانیں بچانے پہ وہ جو وسیعت خان بندہ تھا اس کو میرا شہباز شریف صاحب نے بلا کے اسلام آباد میں کل انعام بھی دیا ہے. یہ کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ سینسر جو ہے یہ ان ایریاز میں لگیں گے, ان علاقوں میں لگیں گے؟ کیونکہ اگر جو ہے وہ فلیش فلڈ کی بات کریں, میدانی علاقوں میں بھی صورتحال اس طرح کی بن جاتی ہے. پھر اکثر جہاریت بھی ہوتی ہے, پانی چھوڑا بھی جاتا ہے ایک دوسرے کنٹری سے, انڈیا سے جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ مخصوص پوائنٹ ہے, کس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ علاقے بہت اہم ہیں, بہت قیمتی ہیں, یہاں پر سینسر لگنا ضروری ہے؟ جب ڈیم کی کیپیسٹی بڑھے گی تو وہ بھی سپل ویز کھول دے گی, جس طرح آج کل ہم نے تربیلا ڈیم, خانپور ڈیم اور منگلا ڈیم کے سپل ویز کھولے ہوئے ہیں. تو وہ جو ایکسٹرا پانی سٹوریج ہے بارش کا, وہ انہوں نے ہر صورت چھوڑنا ان کی مجبوری ہے. لیکن جب 3-4 ڈیم سے اکٹھا پانی چھوڑنا, نارملی ہمارے چناب میں, راوی میں اور ستلج میں آپ کو پتہ ہے کہ آگے پیچھے 10 مہینے تو پانی ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہ مانسون کے سسٹم میں جب بارش آتی ہے تو ان دریاؤں میں بھی پانی آ جاتا ہے, اور وہ بھی وہ پانی ہے جو پانی اکٹھا کیا جاتا ہے, پہلے اپنی ڈیسک کو چھوڑتا ہے اور ہمیں بڑے شارٹ نوٹس پہ وارننگ دیتا ہے. لیکن جب ہمارا ارلی وارننگ سسٹم لگ جائے گا, ایکٹیو ہو جائے گا, تو انڈیا ہمیں وارننگ دے یا نہ دے, ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ڈیمز فل ہیں, بارش ہو رہی ہے. جب یہ بارش ہوگی تو اتنے کیوسک فیٹ پانی ان کو چھوڑنا پڑے گا, اور نیچے ہمارے یہ ولیجز, یہ ہماری فصلیں, یہ گھر, یہ انفراسٹرکچر ہمارا انڈر واٹر آئے گا. تو ہمیں یہ روٹس نئے طرح سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آبی روٹس ہوتے ہیں یہ بڑے سینچری سے ڈیفائنڈ ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یار ہم نے ریور کے ساتھ ساتھ ٹیلی میٹرک اسٹیشن بھی لگانا ہے, ارلی وارننگ کے سینسر بھی لگانے ہیں, تاکہ جو پانی کی سطح ڈیمز میں, بیریجز میں, ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور جہاں پہ دریا پہ گیجنگ اسٹیشن لگے ہیں, وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی اتنا پانی آ گیا. تو ہم بڑے آرام سے فورکاسٹ کر سکتے ہیں تھرو میڈیا چینلز, تھرو سوشل میڈیا, تھرو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا, اور جو بھی آپ کا سسٹم ہے لوگوں کو آگاہ رکھنے کا, اس کے ذریعے ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ ایشوز آ رہے ہیں. تو آپ اس کے حساب سے دیکھیں, آئی آلویز سے کہ نیچرل کلیمٹیز اور نیچرل ڈیزاسٹر, قدرتی آفتیں, یہ ہم روک نہیں سکتے, دے ہیو ٹو بی دیئر, انہوں نے آنا ہی آنا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ شہباز شریف نے آذربائیجان باکو میں COP29 میں پاکستان کا مقدمہ بڑا اچھا پیش کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے اگینسٹ کچھ پلیجز بھی ہوئے تھے انٹرنیشنل کے فنڈنگ پاکستان کو ہوگی. وہ گورنمنٹ بہتر جانتی ہے کہ کس سٹیج پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. مریم نواز شریف جو چیف منسٹر ہے پنجاب کی, یہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے وہ PDMA کے فریکوینٹ وزٹ بھی کرتے ہیں, تو ان کو وہاں سے بریفنگ بھی ملتی ہے. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ شی از ویری انتھیوزیاسٹک اباؤٹ انسٹالیشن آف ارلی وارننگ سسٹم فرسٹ. سیکنڈ, ہاؤ ٹو مینٹین اٹ, کو سسٹین کیسے کرنا ہے, اور اس کو
ہم نے ہر دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت سی قیمتی جانیں، بہت سا قیمتی انفراسٹرکچر اور بہت سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں ان ایڈمنسٹریٹو کانٹیکس میں، وہ ابھی آج کل جاپان کے دورے پہ ہمیں واپس آ کے ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں دیکھیں گی. تو ان کی اگر سپورٹ رہتی ہے ہمیں اور گورنمنٹ کی فنڈنگ بھی آ جاتی ہے، گورنمنٹ کی ایک لوکل لیول ڈومیسٹک لیول سپورٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنل بھی ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں چونکہ اوور نائٹ نہیں بنتی، ہماری عوام کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں، ریفائن ہوتی ہیں، کنسالیڈیٹ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو امپلیمنٹیشن جب اس کی کرتے ہیں تو اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں ہمارے پاس، اس کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کوتاہیاں ہیں، کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور کہاں پہ ہم اس سسٹم کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، عوام کو کس طرح سے آگاہ کریں گے؟ موسم سہانا ہوتا ہے تو پوری فیملی نکل جاتی ہے، پھر چھٹیاں آ گئی. اس کی ایک زندہ مثال کرونا میں جب تمام طرف لاک ڈاؤن تھا تو پھر لوگ جو ہے وہ کبھی نانو گھر، کبھی کسی گھر. لوگوں کو اویئرنیس کس طرح دیں گے؟ ان کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی آگاہی پروگرام چلیں گے تاکہ اپنی جانیں بھی بچائیں اور فیملیز کی بھی؟ دیکھیے، جس طرح این ڈی ایم اے نے اپنے الرٹس کے لیے ایک ایپ متعارف کرائی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، وہ وقتاً ویدر فور کاسٹ بھی کرتے ہیں پی ایم ڈی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے. لینڈ سلائڈ پرون ایریا، بارش، یہ وہ کرتے ہیں اپنے طور پہ جتنا وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو ارلی وارننگ سسٹم کی ایپ بنائیں گے، اس میں تو ہم نے بڑا ایک سسٹم ایسا رکھنا ہے کہ جو بندہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو اور جہاں پہ جس ٹائپ کا، جیسے کچھ سونامی ہے، کہیں پہ اب لینڈ سلائڈ ظاہر ہے ایگریکلچر لینڈ میں تو نہیں ہوگی نا، تو جس طرح کا بھی ڈیزاسٹر ہے اس طرح کی جو بٹن وہ خود بخود آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو بھی. اس کا فون اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو اس کو بے شک 1-2 منٹ کی ڈیلے سگنل آ جائے لیکن آ جائیں. اس ایپ کا مقصد یہ ہوگا کہ عوام اتنی دیر تک، میرا خیال ہے کہ ہر عام خاص کے پاس موسٹلی اسمارٹ فونز ہیں آج کل، جن کے پاس نہیں ہوں گے وہ بھی خرید لیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ایپ کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کیا ہے. تو جب جو بھی ڈیزاسٹر جس کسی فارم میں بھی وہ آ رہا ہے، کسی بھی علاقے میں آ رہا ہے، تو جب اس کا سگنل ہے تو وہ بندہ الرٹ ہو جائے، اچھا میں یار اس ایریا میں کھڑا ہوں، یہاں پہ مجھے الارم ہوا ہے خطرے کا، تو مجھے اب ذرا کمیونیکیٹ کرنا. وہاں پہ ایک خاص نمبر ہوگا، جیسے این ڈی ایم میں پی ڈی ایم نے بھی دیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ایک ہاٹ لائن ہوگی، وہاں پہ رابطہ کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کس قسم کا الرٹ ہے اگر اس کو سمجھ نہیں ہے. لیکن جب میڈیا کے ذریعے ہم کسی بھی طریقے سے عوام کی ایجوکیشن، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ارتھ آور رکھا، 11th آور رکھا، یہ پاور آور رکھا، تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی پورے سال نہیں تو کم از کم برسات کے موسم میں 2 مہینوں کے لیے آپ ایک ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر آور رخ لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر عامر ہاشمی صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسپیس سائنسز، ان کی گفتگو سنی اور یہ بڑا ایک خوش آئند اور دلوں کو تسلی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی چیز کہ پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن ہوگی، ہم اپنی پلاننگ کرنے سے پہلے سوچیں گے. لیکن اس میں ادارے تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں، ہر کوئی جو جس کے فرائض میں جو شامل ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کو کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہاں کی پہلے مکمل معلومات لے لیں تاکہ پھر اپنے پلاننگ کریں اور اپنی جانیں، اپنے مال اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی قیمتی جانیں بھی بچائیں جو آپ کے لیے موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.